وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 51-52، حصہ پنجم، درس کا نمبر 2264. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 51. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا. بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی اس دنیا کی زندگی میں، اور وہاں بھی جب اس دن بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے حصے میں بدترین ٹھکانہ آئے گا. سامعین اکرام، اللہ کی مدد، دیکھیں اللہ کی مدد، برکتیں اور یہ سب الفاظ آئے ہیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دیکھیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ہمیں تو کچھ ایسا وہ نہیں ہے، یعنی ایسا یعنی سوچ و فکر کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے قرآن پاک میں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم یہ اللہ کی مدد کی بارے میں کہہ رہا ہوں. حقاً علینا ننجی المومنین، حقاً علینا نصر المومنین. یعنی ایک آیت جو ابھی میں نے پڑھ کے سنائی کہ ولو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا، اگر بستی والے ایمان لے آئیں،
یعنی صحیح طریقے سے اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے سے میں ان کی دروازے، برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ تو دیکھیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، کیونکہ تخلیق کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل کرے، اور اگر کوئی اس تخلیق کے مقصد سے انحراف کرتا ہے اور اس راستے پر نہیں چلتا جس پر اسے چلنا چاہیے، تو پھر یہ مستحق نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ یعنی یہ پھر عذاب کا مستحق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن دنیا میں چونکہ مہلت کا قانون ہے، یہ میں تھوڑی سی ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات واضح کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کارخانہ کسی نے کھول لیا، 5 کروڑ روپے لگا دیے یا 10 کروڑ لگا دیے، کارخانہ لگا دیا، سارا مٹیریل بھی آ گیا، مشینیں بھی لگ گئیں۔ اب وہ جنرل مینیجر جو ہے، یعنی اس کو مینیجنگ جنرل مینیجر چاہیے، جی ایم، تو اس کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس کارخانے کو چلائے اور مال کی پروڈکشن ہو اور مال بنے، بکے، منافع حاصل ہو۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کارخانہ، تو مطلب پیسے کی ارننگ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ جو کام بھی کریں دنیا کا، آپ جو کام بھی کریں وہ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے 10 کروڑ لگا دیے، مثال کے طور پہ عرض کرو، تھوڑی دیر کے لیے، ظاہر ہے لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کے کارخانے لگتے۔ جی ایم کا انتخاب ہو گیا اور اس کو ڈیوٹی دے دی گئی، اس کے لیے فیسلٹیز، ہاؤس، گھر بنا ہوا ہے کارخانے کی حدود میں، اعلیٰ یعنی اعلیٰ گھر ہے، بنگلہ ہے، پھر اس میں سارا ڈیکوریٹڈ، فل ڈیکوریٹڈ، کوئی چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، صوفے، قالین، پردے، کچن، برتن، اور برتن کے علاوہ سامان جو گروسری ہے وہ بھی لا کے رکھ دیے مالک نے۔ اب تنخواہ الگ، کھانا پینا فری، گروسری فری، رہائش فری، میڈیکل فری۔ اب وہ اپنے کام پہ ہی نہیں جا رہا، جنرل جی ایم صاحب جو ہیں ان کو تو گھر مل گیا ہے، بہت بڑا گھر ہے 4 کنال کا، اس میں سوئمنگ پول اور یہ اور وہ لٹرم پٹرم، تو وہ کہتا ہے یار یہ بس کچھ دن میں یہاں مزے کرتا ہوں گھر میں کچھ بچوں کے ساتھ، بڑے عرصہ ہوئے ہم نے کوئی وہ کھیل کود میں نہیں گزارا، تھوڑی دن میں کھیل کود میں لگا لیتا ہوں۔ تو اس میں مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے، کارخانہ بند پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کارخانہ چل ہی نہیں رہا، جو مقصد ہے پروڈکشن وہ ہو ہی نہیں رہی، نہ مشین چل رہی ہے، نہ پروڈکشن ہو رہی ہے، نہ بک رہا ہے، نہ منافع، بالکل لاس میں جا رہے ہیں، خسارے میں مال جا رہے ہیں۔ اور لگا لیں آپ مطلب 10 لاکھ روپے مہینے کے خرچ ہو رہے ہیں تنخواہوں پہ، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کام نہیں ہے، کارخانہ بند ہے، بس وہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں۔ جو مال آیا ہوا ہے وہ بڑا خراب ہو رہا ہے، یعنی را میٹیریل جو ہے۔ اس قسم کی کوئی مثال ہے؟ آپ کیا خیال ہے وہ جنرل مینیجر کس سلوک کے قابل ہوگا؟ بتائیے مجھے۔ مشینری جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، زنگ آلود ہو رہی ہے، نہ اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، بلکہ اس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پانی روزانہ، لوہے کی مشینیں روزانہ پانی ڈالا جا رہا ہے، وہ زنگ پکڑ رہی ہیں، تو یہ تو چند دن میں وہ سارا نظام۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب حقیقت کی طرف آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے
دنیا ہمارے لیے، دنیا میں تمام نعمتیں ہمارے لیے۔ آپ بتائیں جب یعنی آپ زمین سے سونا نکالتے ہیں، کوئی بھی نکالتا ہے تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ سونا کتنے میں وہ آپ کو کچھ، وہ تو آپ کو مفت ملتا ہے، تیل مفت مل رہا ہے، وہ جو لیبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے، جو بھی آپ نکالنے پہ لگاتے ہیں ساری چیزیں مفت ہیں، گرینائٹ مفت ہے، ماربل مفت ہے، ساری چیزیں نعمتیں مفت ہیں، ہیرے مفت مل رہے ہیں آپ کو زمین سے، اور سہولیات ہیں، اور آپ دے مار 4.5 پیسے بنائے جا رہے ہیں اور کھیل کود میں لگے ہوئے، اور آپ نے اپنے مقصد کو بھلایا ہوا ہے۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد ہے جو لوگوں کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے۔ ہم لوگ تو زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے۔ ایک تو یعنی دیکھیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک تو سرے سے اس مقصد کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ادھر ادھر کے لوگ آپ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے۔ وہ تو ذرائع ہیں بھیا، وہ مقاصد تو نہیں ہیں، وہ تو ذرائع ہیں، جو بھی ہے وہ ذرائع ہیں، مقصود تو اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بنیں گے تو آپ کو مقصد حاصل ہوگا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہم نے فساد برپا کیا ہے زمین میں، سب سے بڑا فسادی آج کا مسلمان ہے روئے زمین پر۔ باقی تو دیکھیں جو دنیا ہے تو اس کو تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، آپ خود حق کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے، تو بر و بحر میں فساد ہے، سب لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے دوڑ رہے۔ پیغمبر کس وقت آتا ہے؟ جب لوگ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ پیغمبر بھجواتا ہے۔ خراب حالات میں، بگڑے ہوئے حالات میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھجواتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہی طریقہ کار تھا۔ تو اب چونکہ خاتم النبیین آ گئے، یہ دور رسالت ہے، لیکن ہم نے جو ہماری ڈیوٹی تھی، جو وارثین کتاب ہم ہیں، امت محمدیہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنائے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ تو ہم نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے تو ہم نے ٹوٹلی انحراف کیا ہوا ہے۔ چلے آپ دیکھیں، میں جذبات میں نہیں بول رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے گھرانے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ جو میں مضمون اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی فیس بک پہ یا کسی بھی جو بھی فیس بک کے بیان کرنے والے ہیں، کیا ایسا مضمون آپ سنتے ہیں؟ میں تو اللہ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں، حق بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں۔ لوگ تو دین کے مقصد کو بھول گئے، تو اگر آپ سنتوں کی بات کریں گے تو پہلے تو آپ مسلمان تو کرو لوگوں کو۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے۔ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ میں صرف آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، پیغمبر کے ذریعے صرف پہنچانا ہے بات کا۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے ذمے بھی بس پہنچانا ہے۔ تو میں تو اپنے آپ کو کسی بھی درجے میں اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ ہوش میں آ جائیں، چھوڑ دیں مطلب یہ خیال دنیا کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارا تو دل بھی دنیا، دل میں بھی دنیا اور ہاتھ میں بھی دنیا اور دماغ میں بھی دنیا،
ساری دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی. میں اپنے سننے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کب ہوش میں آئیں گے؟ کیا بس یہ ایک روٹین ہے جو ہم درس سنتے رہیں بس اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو؟ ہم خود بدلنے کو اپنے آپ کو تیار نہیں ہیں. یعنی دیکھیں میرے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، 40 سال تقریباً دعوت کے میرے ہو گئے ہیں اللہ کے عطا سے، اللہ کے فضل سے، لیکن کوئی بات دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ کام ہمارے سوٹ ہی نہیں کرتا. ہر ایک شخص کا اپنا ایک نظریہ ہے دین کا، اور اپنے اپنے حساب سے ہر شخص زندگی گزار رہا ہے. تو میں تو آپ کو اپنی خواہشات تو نہیں پیش کر رہا، میں تو آپ کو اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں. الہ جو ہے وہ ایک ہے، ہم سب بندے اللہ کے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے حکم کا، حکم اللہ کا ہے. اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے ہم نے. بہرحال میں آپ کو آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کی مدد کس طریقے سے ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ یہ گزشتہ روز بھی ہماری ایک لائیو نشست تھی، اس میں ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ جب انسان اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر آ جائے، تو اس کی دنیا پر کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ تو ہماری جو جواب میں نے دیا وہ تو ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تپتی دھوپ اور چھاؤں کا معاملہ ہے. یعنی یہ مثال ہے، جب آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں یا اس میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن آپ اگر اللہ کا انتخاب کر لیتے ہیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں، ایک نگران کو تلاش کر کے اس کی نگرانی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھنڈے سائے میں آپ آ جاتے ہیں. پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی اس دنیا میں. من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ میں اس کو بتا دوں گا، اور اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کا گمان بھی نہ ہو. تو ہم سب دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آگ میں رہ رہے ہیں، ہم نے آگ کا انتخاب کر لیا ہے. یہ حقیقی الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی کوئی ایسی وہ مبالغہ نہیں ہے. دنیا اور خواہش دنیا یہ آگ ہے، اور اللہ کی رضا یہ چھاؤں ہے، یہ برکت ہے. اچھا جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں، میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ کی مدد، اللہ کا وعدہ ہے یہاں پہ. جب آپ اللہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے تلے آپ آ جاتے ہیں. یہ تو بس کہنے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو جو چلے گا اور انتخاب کرے گا اللہ کا، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو تب پتہ چلے گا. دیکھیں وہ اگر آپ کو کوئی کہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی فلاں جگہ کے سیخ کباب بڑے اچھے ہیں، یا چکن روسٹ ان کا بڑا اچھا ہے، تو وہ جتنی بھی تعریفیں کریں آپ کو تو ذائقہ نہیں محسوس ہوگا.
زمین آسمان کے قلابے ملا دے تو آپ پھر بھی اس ذائقے کو تو جب تک آپ جا کے اسے کھانا لیں، چکھ لیں لیں۔ تو اسی طرح یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، یہ بھی یہ حال ہے، یہ قال نہیں ہے، صرف یہ حال ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے، دیکھ کیسا کریں گے؟ جو حکم ہے، حکم کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، حکم ہے یہ۔ تو جب آپ ایسا کر لیں گے تو پھر آپ کو ذائقہ آئے گا۔ اب یہ ذائقے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایمان کا تو ایک ذائقہ ہے۔ اب ذائقہ دیکھیں کلیئر بات ہے، ہمیں تو ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو یہ کچھ کڑوی گولی سی لگتی ہے، بہت کڑوی۔ دین کو تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، یعنی پورے طور پر نہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں تو جو ہمارے مرغوبات دنیا ہیں وہ ہمیں عزیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے آپ کو اچھی دکھ تو رہی ہیں، مرغوب دکھ رہی ہیں، خواہشات کی محبت، حب الشہوات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، جانور، مویشی جو آپ پالتے ہیں، اور کھیتی باڑی، لینڈ مافیا جو ہوتا ہے، زمینیں، میری اتنی زمین ہے، میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو دنیا کی زندگی کا عارضی فائدہ ہے، بس یہ رہنے والی چیز نہیں ہے، تم نے اس سے جانا ہے۔ اللہ کے بعد جو ہے وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیں تو وہ نہیں چاہیے۔ یہ میں بالکل کلیئر کروں، ہمارا دیکھیں ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہی چاہیے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو آپ کے پاس ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ زبان سے تو یہ تو ہم ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، اور سوچتے تو کسی بات پہ بھی نہیں ہیں، دین کے کسی معاملے میں بھی ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری منزل دنیا، ہماری چاہت دنیا، ہمارا مقصود دنیا، ہمیں محبوب دنیا، ہمارا مطلوب دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے۔ ہم نے قرآن سے انکار کیا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، انکار زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے تلے آ جائیں، ایک رہنما کا انتخاب کریں جو عالم ہو، عامل ہو، جو صاحب قرآن ہو، اس کی نگرانی میں، اس کی ہدایت کے تحت اللہ کے حکم، وہ خدا نہیں ہوگا آپ کا، ہاں حکم خدا آپ کو بتائے گا، اللہ کے رسول کا طریقہ بتائے گا آپ کو، اس پہ عملی نمونہ بھی بتائے گا، آپ کو ہدایت دے گا، تو ان کی ہدایات اور اس کی صحبت کو اختیار کریں جتنی بھی ہو سکے آپ سے، تو پھر منزل دور نہیں ہے۔ منزل جو ہے، منزل کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو وہ شاعر کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں۔ تو عشق جو ہے، شدید محبت، دیکھیں یہ
عقل کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جنت جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، وہ نعمتیں جو ہیں ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں، نہیں مطلب ہمیں نہ یقین ہے نہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہمیں یقین ہے تو یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرے پلازے ہیں، اور یہ بس یہ عہدہ میرا ہے، اور مسئلہ جو ہے اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو پہچاننا چاہیے آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا اپنے لیے انتخاب کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم دور ہیں، ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، دیکھیں ظالم پر لعنت ہوگی، یہ لعنت آج بھی ہے، یہ پھٹکار اللہ تعالیٰ کی آج بھی ہم پر ہے۔ آپ نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں، آپ مطمئن تو نہیں ہیں، آپ کا قلب مطمئن نہیں ہے، آپ پریشان حال ہیں، آپ بدحال ہیں، آپ کے دماغ میں دل میں سب دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کے خیالات ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ اور میرے دکان، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ بس آپ کے ذہن میں تو یہی گھوم رہا ہے۔ پیسے بڑھنے چاہیے، پیسہ آمدن زیادہ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اسی فکر میں آپ جان دے دیتے ہیں۔ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، کسی پر رحم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں۔ اپنے آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو آگ کا ترنے والا بنایا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ہم اپنے دنیا کی آگ میں جل رہے ہیں، پریشان ہیں، بدحال ہیں ہم۔ بدحالی تو مقدر ہے ہمارا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں، کچھ بہتر سوچیں اپنے لیے، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم